نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں مختصر سا ایک موضوع لے کر حاضر ہوں، غیر اللہ پر بھروسہ۔ جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں اور ان کی فریادوں کو سننے والا سمجھتے ہیں۔ دینی بھائیوں، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا غیر اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ اپنے غیر کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور دار الاسباب کے اندر جس سبب سے جس کو فائدہ ہوگا وہ فائدہ ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کبھی کبھار اس اسباب سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس نبی نے امت کے سامنے جیسے ہی اس بات کو رکھا کہ آؤ ہم مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد صرف اور صرف اللہ ہی کی مانیں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ ہی سے اپنی منتیں مانگیں گے، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، حاجت روا سمجھیں گے، اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسے ہی اعلان جس نبی نے بھی شروع کیا تو اس نبی پر پھول نہیں برسائے گے بلکہ اس نبی کو کانٹوں سے گزرنا پڑا۔ لڑائی صرف اس بات کی رہی ہے آج تک، لا الہ کی لڑائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے مگر اللہ۔ جیسے ہی غیروں نے اس بات کو سنا کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے تو اس بات کو لے کر ہر نبی کو ستایا گیا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آپ علیہ السلام نے یہی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اس بات پر مکہ کے مشرکین اور مکہ کے کفار لڑائی پر اتر آئے، اور ساری بات آپ کے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر کتنا ستایا گیا اور کتنا پریشان کیا گیا، لیکن انبیاء اپنا کام کرتے رہے، اور جن لوگوں نے اس بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ سامعین اکرام، غیر اللہ پر بھروسہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ سیدھے سادے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہے، اور ان ناموں میں جو صفات پائی جا رہی ہیں، مثلا اللہ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اللہ رازق ہیں، رزق دینے والے ہیں، اللہ مالک ہیں، یوم جزا کے اس دنیا کے اندر بھی اللہ مالک، آخرت میں بھی اللہ مالک، اور اللہ سمیع ہے، سننے والے ہیں، ہر جگہ اللہ ہر بندے کی فریاد کو سننے والے ہیں، اللہ بصیر ہے، ہر جگہ بندے کی ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری صفات بندہ جب کسی اللہ کی مخلوق میں سمجھنے لگ جائے کہ نہیں، اللہ بھی سنتے ہیں لیکن فرشتے بھی سن رہے ہیں، اللہ بھی خالق ہیں لیکن فرشتے بھی پیدا کر سکتے ہیں، یا انبیاء پیدا کر سکتے ہیں، یا اولیاء پیدا کر سکتے ہیں، یا اولیاء ہماری مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں، رفقا، صلحاء، شہداء، صالحین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بگڑی بنا سکتے ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہے،
تو یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور اللہ کو اس بات سے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اللہ نے شرک کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ سامعین اکرام، ہم اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائیں یہ اسباب کے طور پر ہیں، اور اسباب کے اندر تبھی اثر پیدا ہوتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں، اور جب اللہ نہ چاہیں تو اسباب کے اندر اثر نہیں پیدا ہو سکتا۔ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سمندر کی تہہ میں ہیں، اور یہ سارے شکلیں موت کی ہیں، لیکن یونس علیہ السلام باہر آ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، کنویں کا اندھیرا ہے، کوئی نہیں ہے، جنگل ہے، ویرانی ہے، یہ ساری شکلیں موت کی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ بچا رہے۔ ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام ایسی آگ میں ہیں جو آگ آسمان سے خبریں لے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آگ میں ڈالنے کے بعد جو ذات بچا رہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ خود محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا، اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، نہ جانے جتنی بھی حرکات و سکنات انہوں نے کی کہ ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام جو یہ لے کر آئے ہیں اس کو مٹائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو وہ کچھ نہیں کر سکے۔ گویا کہ یہ سب اسباب ہیں، اور اسباب کے اندر اثر تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں، اور جب اللہ نہ چاہے تو اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ سیدھے سادے الفاظ میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا غیر اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا غیر کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری مخلوق، فرشتوں سے لے کر انسانوں تک، زمین سے لے کر آسمان تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، نباتات سے لے کر اشجار تک، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا غیر ہے۔ یعنی کہ جس چیز کو اللہ نے بنایا وہ اللہ کی غیر ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، رفقاء ہوں، اولیاء ہوں، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، اور اللہ کا کلام ہو، یہ سب اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے غیر کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ نے کمزور عقیدے والوں کے لیے ارشاد فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مالک بنا لیے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسی مکڑی اپنا جالے کا گھر بناتی ہے، جو سب گھروں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ یعنی جن کا عقیدہ خراب ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مکڑی اپنا گھر تو بناتی ہے لیکن اس کا گھر کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ بس کمزور عقیدے والا انسان کا ایمان ایسا ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ لوگ سمجھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن سے جڑے رہنے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنے، اور علماء حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ